لیکن گورنمنٹ کی جو سطح پر اگر تاجروں کی بات کیا جائے جو ہائی لیول پہ، تو اس وقت صوبائی سطح پر جو ہے وہ جو تاجروں کو بہت نظر انداز ہو رہے ہیں تاجر. جو پرائیویٹ بینکس ہیں، سرکاری بینکس ہیں، وہ اتنے زیادہ ہرڈلز جو ہیں، شرائط پیش کیے جاتے ہیں کہ ہمارے جو سخت شرائط کی جو ہمارے تاجر جو ہیں وہ درمیانے لیول کے یا جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ ان شرائط کے ہی گن چکر میں پس کے رہ جاتے ہیں. سوس بارڈر پر پچھلے کوئی 42-43 روز سے دھرنا جاری ہے، تو اس دھرنے کو آپ کی تنظیم کی جانب سے، اسکردو کے تاجروں کی جانب سے کس قدر سپورٹ حاصل ہے؟ تاجر احتجاج پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا جو مطالبہ ہے کہ انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس جو کہ اس گلگت بلتستان میں اس وقت تک نافذ العمل نہیں ہے، آپ بیشک کسٹم ڈیوٹی لے لیں جو آپ باقی جگہوں پر لیتے ہیں، لیکن سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کو دوسرے جو ہڈن ٹیکس ہیں ان سے ہمیں مستثنیٰ قرار دیں. السلام علیکم ناظرین، ڈیلی K2 گلگت اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان اسحاق جلال. ناظرین، گلگت بلتستان کے تاجروں کے مسائل کے حوالے سے وقتاً فوقتاً ہم آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں، اور اسٹوڈیو میں بھی مختلف تاجر رہنماؤں کو ہم مدعو کرتے رہتے ہیں. آج ہمارے پروگرام کے مہمان خاص ہوں گے انجمن چیمبر آف کامرس اسکردو کے صدر اشرف حسین صاحب. بلا تمہید ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ چیمبر آف کامرس کے قیام کا بنیادی مقصد کیا ہے. اسکردو کے حوالے سے سب سے پہلے اشرف صاحب آپ کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ چونکہ چیمبر آف کامرس اسکردو کے حوالے سے، بلتستان کے حوالے سے ایک نئی تنظیم ہے، نیا ادارہ ہے. اس سے پہلے اس تنظیم نے وہاں ظاہر سی بات ہے قدم نہیں رکھا تھا. اس کی ظاہر سی بات ہے کہ قیام کا مقصد ہوگا کیا ہے، کیا کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں اس تنظیم کے قیام کے بعد؟ بہت شکریہ اسحاق جلال صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. اسحاق صاحب، بیسیکلی جو چیمبر آف کامرس جو اس وقت جو ہے پورے ملک میں جو ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ اور ڈویژنل لیول پہ، صوبائی لیول پہ اور ملکی لیول پہ جو ہے یہ ایک فعال ادارہ ہے. اور اس کا مقصد جو ہے وہ چیمبر آف کامرس کا وہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ اور تاجروں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے. یہ ایک آپ کے گورنمنٹ کی تاجروں کے جو مسائل ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں، اور گورنمنٹ جو کسی قسم کے تاجروں کے اوپر اگر کوئی پالیسی میکنگ کرنا ہو یا اس طرح کی کوئی چیزیں کرنی ہو تو وہ پھر چیمبر آف کامرس سے تجاویز مانگتی ہے، اور چیمبر آف کامرس اپنے تاجروں کے مفادات کو مد نظر رکھ کر گورنمنٹ کو پالیسی میکنگ میں ہیلپ کرتی ہے، اور دونوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. ایک دوسرے کو جو ہے گورنمنٹ اور جو تاجر ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، جو ہمارے انڈسٹریز سے وابستہ لوگ ہیں، ان کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے اور ایک فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ایک دوسرے کو جو ہے پالیسی میکنگ میں، چاہے وہ پالیسی میکنگ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہو، اور چاہے وہ تاجروں کے جو مسائل ہیں یا ان کے جو ہرڈلز ہیں ان کے کاروبار میں جو آتے ہیں وہ گورنمنٹ تک پہنچاتی ہے. جی. اچھا، تنظیم کے قیام سے اب تک کیا کسی قسم کی تجویز ان کی جانب سے مانگی گئی ہو یا آپ کی طرف سے کوئی تجویز دی گئی ہو؟ اس کی تفسیر اگر بتا دے تو. گورنمنٹ سر، چونکہ یہ ہماری تنظیم جو اسکردو میں اس وقت آئی ہے بالکل نئی تنظیم ہے، بیوی تنظیم ہے. ابھی ہم جو ہے اس کو شروع کیے ہوئے 2 سے 3 سال ہو گئے، اور تو اور اسی طرح ہی جو ہے آپ کے جو گورنمنٹ کی سطح پر بھی چیمبر جو کامرس اینڈ انڈسٹریز کا جو محکمہ آیا ہے جو کہ چیمبرس کے ساتھ کام کرتے ہیں، یہ بھی بالکل نیا آیا. تو دونوں سائڈ پر جو ہے اس وقت سیکھنے کی اور سمجھنے کی پروسیس میں ہے، اور ان کی طرف سے ہمیں بہت اس وقت جو ہے گورنمنٹ کی جو انڈسٹریز اور چیمبر اور کامرس انڈسٹریز سے جو محکمہ ہے ان کی طرف سے مختلف تجاویز آ رہے ہیں. ہم سے تجاویز مانگا جا رہا ہے، اور ہمارے جو ہے جو تجارت کے لیے جو ہمارے ساتھ ہی چائنا ہیں یا دوسرے جو ہیں وہاں، ان کے لیے اس وقت جو ہے آمد و رفت کا جو سلسلہ بھی شروع کیا ہے. یہاں سے لوگوں کو بھیجا بھی جا رہا ہے، وہاں سمجھنے کے لیے لوگوں کے جو ہے وفد بھی جا رہے ہیں، جس میں چیمبرس کے لوگوں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے.
تو بنیادی طور پر دونوں ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، اور لیکن گورنمنٹ کی جو سطح پر اگر تاجروں کی بات کیا جائے جو ہائی لیول پہ، تو اس وقت صوبائی سطح پر جو ہے وہ جو تاجروں کو بہت نظر انداز ہو رہے ہیں تاجر، ہمارے جتنے بھی بلتستان کے چھوٹے تاجر ہیں، درمیانے تاجر ہیں، بڑے تاجر ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے باقی صوبوں میں مختلف قسم کے جو ہیں وہ لوگ تاجروں کے لیے وہ لا رہے ہیں، ڈفرینٹ ان کے لیے جو ہے نا قرضے کے اچھا مواقع دے رہے ہیں ان کے کاروبار کے بحالی کے حوالے سے ان کو جی بالکل مستحکم کرنے کے حوالے سے مستحکم کرنے کے لیے بہت سے پالیسیاں بن رہی ہیں، تاجروں کو مفادات کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اچھا زرعی شعبے میں اصلاحات کے لیے تاجروں کو قرضے دیے جا رہے ہیں، ان کو مختلف جو ہے ٹریننگز کرائی جاتی ہیں۔ اسی طرح نوجوانوں کو روزگار کے حوالے سے مختلف جو ہے کیا جا رہا ہے، لیکن گلگت بلتستان میں بدقسمتی سے ابھی تک کسی قسم کا جو ہے صوبائی سطح پر نوجوانوں کے لیے بھی، یا جس طرح پرائم منسٹر لون سکیم آتا ہے، اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں۔ اگر اس طرف سے آ بھی رہی ہیں تو یہاں سے جو ہے اس کو وہ ڈسپرس نہیں ہو رہا ہے، لوگوں کو بتایا نہیں جا رہا ہے۔ مخصوص جو ہے نا وہ لوگ اس سے فائدہ لے رہے ہیں۔ وسیع پیمانے پر جو ہے خواتین کے لیے لونز آ رہے ہیں، جس طرح خواتین تاجرس کے لیے، تو اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں گورنمنٹ لیول پہ، لیکن ہماری جو صوبائی حکومت ہے وہ اس چیز کو مینیج نہیں کر پا رہے ہیں، لوگوں تک یہ بات پہنچا نہیں پا رہے ہیں۔ قرضوں کے جو پیسے گورنمنٹ کی طرف سے آ رہے ہیں وہ واپس جا رہے ہیں، یہ ڈسپرس نہیں کر سکتے ہیں۔ یا بینک جو پرائیویٹ بینکس ہیں، سرکاری بینکس ہیں، وہ اتنے زیادہ ہرڈلز جو ہیں، شرائط پیش کیے جاتے ہیں کہ ہمارے جو سخت شرائط کی جو ہمارے تاجر جو ہیں وہ درمیانے لیول کے یا جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ ان شرائط کے ہی گن چکر میں پس کے رہ جاتے ہیں۔ تو حالانکہ بہت ہی آسان شرائط پر ان چیزوں کو جو ہے وہ دینا چاہیے۔ اچھا اشرف صاحب یہ بتائیے گا، سوس بارڈر پر پچھلے کوئی 42-43 روز سے دھرنا جاری ہے، تو اس دھرنے کو آپ کی تنظیم کی جانب سے، اسکردو کے تاجروں کی جانب سے کس قدر سپورٹ حاصل ہے؟ اس کی تھوڑی تفصیل بتا دیجیے گا کہ اس کا ڈرافٹنگ کس طرح سے ہوگا، اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی کوئی تجویز ہو سکتی ہے، ایسا کوئی حل ہو سکتا ہے؟ اسحاق صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ہے گلگت بلتستان کا جو ہماری جو ریجن کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ آج پاکستان اگر چائنا کے ساتھ، چین کے ساتھ ہمسایہ ہیں، تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی وجہ سے وہ چائنا کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ہمسائیگی ہے، ان کے جو جتنے بھی دوستی ہے، جو جتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہیں، وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ وہ بلتستان، گلگت بلتستان چونکہ چائنا کا ہمسایہ ہے، اور پاکستان جو ہے اس خطے کی وجہ سے جو ہے پاک چین جو ہے دوستی کی بنیادیں ہیں، ہمسایہ اس خطے ہے۔ کی وجہ سے اور اس خطے کے جو دنیا میں جدھر بھی جس خطے کا جو بارڈرز ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کو اور چائنا جو ہے اس وقت ایک بہت بڑا معاشی جو ہے ہب ہے، معاشی جو ہے طاقت ہے، اور اس طاقت کا سب سے پہلا جو بینیفٹ ہونا چاہیے وہ اس کے ارلیسٹ ہمسایوں کو، جو گلگت بلتستان ہے، صوبہ ہے، اس کو ہونا چاہیے۔ جس طرح ایران ہے، اس کا جو بلوچستان جو ان کے ساتھ ہمسایہ ہے، تو ہمارے بلوچستان میں ایرانی جو ہے اشیاء کا کتنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر چیزیں ملتی ہیں، سستی چیزیں ملتی ہیں، اچھی چیزیں ملتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے ہمارے کے پی کے سائٹ پر جو ہے حیات آباد وغیرہ، وہ اس طرح کی چیزوں میں جو ہے افغانستان سے جیسے بھی تجارت ہوتی ہے وہ لوگ بینیفٹس لے رہے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہمارا گلگت بلتستان ہے، یہ چائنا کا جو ہے ہمسایہ ہے، اور ہمیں جو ہے ان چیزوں کا بینیفٹ ملنا چاہیے گلگت بلتستان کو۔ سے آپ کے تاجروں کو، جی بی کے تاجروں کو کیا کچھ مل رہا ہے اور کیا کچھ ملنا چاہیے؟ اس حوالے سے تھوڑی دیکھیں، شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں بہت پہلے ہماری جو این ایل آئی مارکیٹ تھی، یہ آپ کے پورے پاکستان میں مشہور تھا کہ یہاں چائنیز اشیاء جو ہیں وہ
کم قیمت میں ملتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم پہ یہاں پر یہ جو تھی سختیاں نہیں تھی. ہمارے تاجر جاتے تھے وہاں سے لاتے تھے، چائنا سے تجارت کرتے تھے، NLI مارکیٹ میں گلگت میں باہر سے لوگ آتے تھے، چیزیں لے کر چلے جاتے تھے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی یہاں پر گورنمنٹ نے اپنے جو پورٹ بننے کے بعد خصوصاً تمام قسم کے ٹیکسز ڈیوٹیز جو ہیں وہ یہاں پر نافذ کیا، اور پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح ہی اس علاقے میں جو ہے نا کام ہونا شروع ہوا. تو جس کی وجہ سے ہمارے چونکہ تاجر جو ہیں وہ ان کو پاس اتنی سہولیات، اتنے رقم، اتنے فائنانس نہیں ہے. وہ تو جو تھے اپنے کام چھوٹے چھوٹے تجارت کے ذریعے کر رہے تھے. تو ان کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو بڑے تاجر تھے جو نیچے ڈاؤن ایریاز کے، ان لوگوں نے اس پورٹ کے اوپر جو ہے ان کا قبضہ ہو گیا. انہوں نے جو ہے ادھر سے کاروبار شروع کیا. اب ان کے جو گاڑیاں یہاں آنے شروع ہو گئی اور وہ ڈاؤن کی طرف جانا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے چھوٹے ہمارے تاجر سارے پس گئے، جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن اس وقت جو تاجر احتجاج پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جو مطالبہ ہے کہ انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، جو کہ اس گلگت بلتستان میں اس وقت تک نافذ العمل نہیں ہے. آپ بیشک کسٹم ڈیوٹی لے لیں جو آپ باقی جگہوں پہ لیتے ہیں، لیکن سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کو دوسرے جو ہڈن ٹیکس ہیں ان سے ہمیں مستثنیٰ قرار دیں، تاکہ یہ گلگت بلتستان ایک ہب بن جائے چائنیز پروڈکٹ کا. اور لوگ ابھی کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم یہاں پر ان سے جو ہے 80، 90، 100، 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہم بیٹھے ہوئے، اور ہمارے تاجر کراچی سے، پنڈی سے اور جو ہے لاہور سے سامان لے کر یہاں آتے ہیں، یہاں سے چائنا سے ادھر جاتے ہیں، وہاں سے جو ہے ہم صحیح. لا کر یہاں پر وہ مہنگے داموں چیزیں جو ہیں وہ خرید رہے ہیں ہماری عوام. اس سے یہ ہوگا، اگر ہمیں ان چیزوں میں چھوٹ ملے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے لوگ اس کاروبار کی طرف آئیں گے. جی بی کے چھوٹے تاجر، بڑے تاجر، ہر قسم کے تاجر اس کاروبار کی طرف آئیں گے. گلگت بلتستان چائنیز پروڈکٹ کا ایک ہب بنے گا. ٹورسٹ آئیں گے، وہ یہاں سے چیزیں لے کر جائیں گے. وہاں کے انویسٹرز ہمارے سے جو ہے یہاں سے سامان لے کے جائیں گے سستے داموں. اور یہ پورے جو ہے جی بی میں، اسکردو میں، چلاس میں، گلگت میں، ہر جگہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا اکنامیکل بوم آئے گا، اور ہمارے لوگوں کی جو معیار زندگی ہے اس میں اضافہ ہوگا. لوگ ابھی آپ نے دیکھا ہے ہر شخص سرکاری نوکری کی طرف بھاگ رہا ہے، تو لوگ جو ہیں کاروبار کی طرف آئیں گے، اور لوگوں کی جو ہوگا وہ بہت بڑا، گورنمنٹ کا اپنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے اس سے حل ہو جائے گا. اچھا، حکومت کی ترجیحات کیا ہے اور ترجیحات کیا ہونی چاہیے، اس حوالے سے بتائیے گا، تاکہ ہمارے ناظرین آج کے انٹرویو سے، آج کے پروگرام کے جو ظاہر سی بات ہے مقاصد سے جو ہے نا آگاہ ہو سکے. دیکھیں جی، کسی بھی جو سول جو سوسائٹی ہے یا کسی بھی فلاحی ریاست میں جو عوام جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مقدم ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اس حوالے سے تاجروں کو بینیفٹس دینے کے حوالے سے سنجیدہ ہے؟ گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے بیسیکلی ابھی تک ان کو ہی اپنے ہی اختیارات کا اور اپنے جو علم نہیں ہے. ان کا علم نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ کیسے پالیسی میکنگ کی جاتی ہے. ان کو یہ تک نہیں پتہ ہے کیسے ٹیکسز کا نفاذ کیا جاتا ہے. یہ اسمبلی کے اندر ان چیزوں پر بحث کرنی ہوتی ہے. اگر کوئی فارمولہ آتا ہے کسی قسم کا، کہیں سے بھی آتا ہے، وفاق سے آتا ہے یا کہیں اور سے آتا ہے، تو ان چیزوں پر بحث ہونی چاہیے. کوئی مثال کے طور پہ 2021 میں یا 22 میں، غالباً 20 میں ایک آیا تھا فائنانس اینڈ ریونیو بل آیا تھا، جس کو جو ہے آدھے گھنٹے میں نہیں بلکہ 10 منٹ میں انہوں نے جو تھا پاس کیا، گورنمنٹ نے، ہماری اسمبلی نے اس وقت کی. اس کے اوپر آپ کو بحث کرنی چاہیے تھی. اس کو آپ نے 5 دن، 10 دن، 15 دن اس کے ایک ایک شق کو آپ کو پڑھنا چاہیے تھا، اس پر بحث ہونی چاہیے تھی. اور اس جتنے بھی ہمارے عوام کے لیے اگر اس میں کوئی اچھی چیز تھی، ان چیزوں کو وہاں رکھنا چاہیے تھا، ڈسکس کرتے ہیں، ڈسکس چیزوں کو کرنا چاہیے تھا. ریموو کرتے ہیں. جی جی. صحیح. اور جو ہمارے عوام کے بینیفٹ میں نہیں ہے ان کو ریموو کرنا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے بغیر پڑھے لکھے انہوں نے جو ہے نا اس کو دیکھے، انہوں نے اس بل کو
یہ پاس کیا. سلسلہ کب تک رہے گا اشرف صاحب؟ سر یہ سلسلہ ہر سال رونار ہوتے ہیں، ہر 5 سال کے بعد ہم ووٹ دے دیتے ہیں، تو یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ سر یہ ظاہر سی بات ہے اس اسمبلی میں پھر انہی لوگوں نے ہی آنا ہے جنہوں نے یہ بلز پاس کیے ہیں یا اس طرح کے فیصلے کیے ہیں، انہوں نے پھر آنا. تو کس طرح ہو سکتا ہے اس سلسلے کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ بنیادی طور پر یہ قانون ساز اسمبلی ہے، یہ کوئی جو ہے نا کلوٹ بنانے والی، کوئی روڈ بنانے کی والی. ہمارے بدقسمتی سے یہ ایک رجحان بن چکا ہے کہ جناب یہ ممبر صاحب ہمارے جو ہے نا یہ ہمارے کام کرتے ہیں، یہ ٹھیکے میں ہماری آپ چاہتے ہیں کہ قانون پاس کریں؟ مثال کے میں اس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تھوڑا سا تہمید باندھ کے کہ یہ لوگوں کے یہ جناب اس نے یہ پل بنایا، روڈ بنایا، فلان چیز کی ہے. بنیادی طور پر وہ کام ہے آپ کے جو ہے جو نچلی سطح پر جب آپ کا یہ گورنمنٹ کی جمہوریت کو ٹکل ڈاؤن کرتے ہیں نیچے کی طرف، ڈسٹرکٹ کونسل ہوتا ہے، یونین ہوئیں گے، تحصیل کونسل ہوں گے، یہ ڈیولپمنٹ کے کام ادارے کریں گے اور وہ جو ہے محکمے کریں گے، اور جو اسمبلی ممبر کا کام ہے وہ قانون سازی کرنا ہے، پالیسی میکنگ کرنا ہے. مثلاً وہ ہیلتھ کا کوئی پالیسی لائے، ایجوکیشن میں پالیسی، ٹیکس کی پالیسی، ان چیزوں کی پالیسیوں کو وہ لوگ سوچ کے لائیں، بنائیں، اس کے بعد اس کو قائمہ کمیٹی کے حوالے کریں، کمیٹی ڈسکس کر کے کیبنٹ میں لے جائیں، کیبنٹ جو ہے اس کو اسمبلی میں لائیں اور اسمبلی سے پاس ہو کے وہ نافذ ہو جائے. یہ اس وقت تک رہے گا سر جب تک اس جینون لیجسلیٹر نہیں آئیں گے، جو لیجسلیشن کرنا جانتے ہوں گے، جو پڑھے لکھے ہوں گے، جو قانون سازی کو سمجھتے ہوں گے. جب ایسے لوگ آپ کے اسمبلی میں آئیں گے تو اس کے بعد آپ کی جو ہے نا عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. جب تک آپ کے لگتا ہے اس ضرورت کو آپ نے محسوس کیا ہے کہ ایسے لوگ کو بھیجے جائے جو قانون سازی کرنے کی سکت رکھتے ہوں، تو کیا ارادہ رکھتے ہیں اپنے حلقے سے جو ہے نا الیکشن میں آ کر ان تمام معاملات کو درست کریں؟ چاچو کو چھوڑ کے آپ چاہتے ہیں کہ نہیں سر، میں تو سیاست اس آپ کو پتہ ہے کیونکہ ایک تو ظاہر سی بات تو سیاست تو نہیں رہی، اب تو چیزیں جو ہے ضرورت کی ہوتی ہے. جی قانون سازی ظاہر سی بات ہے ہونی چاہیے. قانون سازی کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو آگے آنا ہوگا. تو کیا میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس طرح اس شعبے میں آ کر بھی خدمت کو جاری رکھیں، چونکہ بزنس کے شعبے سے تو آپ پہلے سے منسلک ہے، تو سیاست کے شعبے میں آ کر عوام کی کوئی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں؟ اسحاق صاحب، یہ جو ہے نا آپ کی ایک آدمی آپ کے اس سسٹم کو چینج نہیں کر سکتا. اس کے لیے دوسرے دوستوں کو بھی ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں جب آؤ ہمارے ساتھ چلیں. جی بالکل ہے. جب تک آپ کی عوام کے اندر یہ شعور نہیں آئے گا کہ آپ نے کن لوگوں کو منتخب کرنا ہے، کیسے لوگوں کو اسمبلی میں بھیجنا ہے، صحیح، جب تک آپ کی عوام کے جو چھوٹی چھوٹی مفادات کے لیے عوام جو ہے وہ لوگوں کو ووٹ دیتے رہیں گے، یہ میرے پاس جناب میری مرنے پر آیا، یہ میری شادی پر آیا، اس نے مجھے ہاتھ کھڑا کیا، اس نے ہاتھ نیچے کیا، سلام کیا، اچھا اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے مجھے نوکری دیا. جب تک آپ ان چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر ووٹ دیتے رہیں گے، اس وقت تک آپ کی تقدیر جو ہے وہ نہیں بدلے گی. آپ اسی گن چکر میں پستے رہیں گے، اسی سرکل میں گھومتے رہیں گے. 5 سال پھر وہی ہوگا، 5 سال کے بعد پھر وہی ہوگا. آپ دوسرے کو ووٹ دیں گے، وہ 5 سال وہی کرتا رہے گا، اس سے آپ ناراض ہو کے آپ پھر اسی کو ووٹ دیں گے، اور یہ ایک ویشیس سرکل جو ہے یہ گھومتا رہے گا، اور آپ اسی میں گھومتے رہیں گے. پچھلے 78 سالوں سے آپ کو پتہ ہے یہی چل رہا ہے. تو میرا ارادہ تو ابھی تک نہیں ہے. آپ کے خیال میں گلبستان میں سب سے جو ہے نا اس حوالے سے جو ہے نا جانکاری رکھنے والا سیاستدان کون ہے؟ ہوتا ہے نا کہ آپ کی نظر میں کہ یہ لوگ اچھے ہیں. سر میں نے تو ابھی تک جو ہے نا اپنی ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک کسی کو جو ہے نا ٹرو لیجسلیٹر اسمبلی کے اندر میں نے نہیں دیکھا ہے، جو لیجسلیشن کو جانتا ہو، جس نے لیجسلیشن کو سمجھا ہے، جس نے عوام کے مسائل کو سمجھا، جس نے عوام کے مسائل کے اوپر جو ہے اس کو ان کی قانون سازی کرنے کی سکت جس کے اندر ہے. ایسا تو میں نے ابھی تک جو ہے کسی کو نہیں دیکھا. یہاں سارے آپ کو پتہ ہے ایک جیسے ہی لوگ ہیں. بہت شکریہ اشرف صاحب، ڈیلی کے 2 کے لیے آپ نے وقت دیا.
اور تاجروں کے مسائل پہ بھی آپ نے روشنی ڈالی، ٹیکسیز کے معاملات پر بھی آپ نے کھل کے باتیں کی، قانون سازی کے حوالے سے بھی آپ نے اپنی تجاویز دی۔ اگلے کسی سیگمنٹ تک کے لیے آپ کے میزبان اسحاق جلال کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔